علی ایک اچھا بچہ تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے اندر کوئی بری عادت نہ تھی، مگر اچانک اسے ایک بری عادت پڑ گئی۔ وہ اپنی امی کے پرس سے پیسے نکالنے لگ گیا تھا۔ دراصل وہ روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ اس کے دوست روزانہ پیسے لیتے اور بہت کچھ کھاتے۔ ان کو کھاتا دیکھ کے علی کا بھی دل کھانے کو کرتا۔ ایک دن وہ باہر سے آیا تھا تو اس نے اپنی امی کو بیگ میں پیسے رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی امی سے پیسے مانگنے کی بجائے ان کے بیگ سے پیسے نکال لیے۔ اس طرح اس کو پیسے نکالنے کی عادت پڑ گئی اور وہ اب روزانہ اپنی امی کے بیگ سے پیسے نکال لیتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چیز کھاتا۔ اس کی امی کو شروع میں تو احساس نہ ہوا، لیکن جب روزانہ بیگ سے پیسے غائب ہونے لگے تو ان کو تجسس ہوا اور ایک دن انہوں نے علی کو پیسے نکالتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے علی کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ علی کو اس بات سے ڈائریکٹ منع نہیں کریں گی، بلکہ اس کو اس کی طرح بتائیں گی کہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ پہلے انہوں نے کچھ سوچا، پھر انہوں نے علی کو پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ علی کو کہانی سننے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ انہوں نے علی کو کہا کہ نظام آباد نامی ایک گاؤں میں زبیر نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن وہ اپنے گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا، مگر جب پھر اس کی جھجک ختم ہو گئی تو اس نے باہر بھی چوری کرنا شروع کر دی اور ایک دن وہ پکڑا گیا اور پنچایت لگی اور اس میں شرع کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت رویا، بہت معافیاں مانگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں پختہ ہو جائیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کہانی سن کر علی پریشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی، اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اب جب امی اپنے بیگ میں پیسے رکھتی تو وہ چوری نہیں ہوتے۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھا بچوں، علی نے اپنی امی کی بات سنی اور اپنی بری عادت چھوڑ دی، کیونکہ وہ چوری کے انجام سے ڈر گیا تھا۔